آج ہم بات کر رہے ہیں اس جنگ کی حملہ کرو مسلمانوں پر جہاں امتحان بھی تھا، ایمان بھی، جذبات بھی، وفاداری بھی۔ کہانی جنگ احد۔ بدر کی ہار نے مکہ کے کافروں کے دلوں میں ایک آگ لگا دی تھی، اور اب وہی آگ 3000 کی فوج بن کر مدینہ میں مسلمانوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس بار مکہ والوں کی فوج میں 2 نئے چہرے اور بھی تھے، بدلے کی آگ میں جلتی ہوئی ہندا اور 33 ایئر اولڈ خالد بن ولید۔ ہندا اپنے باپ، بھائی اور چچا کی موت کا بدلہ لینے آئی تھی۔ مدینہ میں جب رسول اللہ نے اپنے صحاباؤں کے ساتھ مل کر مشورہ کیا تو اکثریت کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ کے باہر چل کر لڑائی کریں۔ رسول اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مدینہ کے باہر احد کی طرف چل دیے۔ ایک منٹ، احد ہی کیوں چلا لڑائی کے لیے؟ کوئی اور جگہ کیوں نہیں؟ احد کے میدان کے پیچھے ایک بہت بڑا پہاڑ تھا جو ڈیفینس کے لیے بہت مضبوط تھا۔ اب جیسے ہی مسلمان احد کے میدان میں پہنچے تو مسلمان سوک رہ گئے، کیونکہ سب سے بڑا منافق عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگوں کی ٹولی لے کر الگ ہو گیا اور بولا تو نہیں لڑیں گے، یہ تو ایک خودکشی ہے۔ ہم تو نہیں لڑیں گے، یہ تو خودکشی ہے، جو میرے ساتھ ہے واپس چلو۔ اب مسلمان 700 رہ گئے تھے۔ ادھر مکہ کی فوج احد کے میدان میں پہنچ چکی تھی۔ ابو سفیان نے چلاتے ہوئے کہا آج ہم تم مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ادھر ہندا فوج کو بھڑکا رہی کہ آج کا دن بدلے کا دن ہے۔ اگر تم بہادر ہو تو تمہیں گلے سے لگائیں گے، تمہارے لیے گلیچے بچھائیں گے، اگر تم بزدل ہوئے تو تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم سے کوئی پیار نہ ملے گا۔ مکہ کی فوج کا سینٹر ابو سفیان لیڈ کر رہے تھے، دائیں اور اکرمہ اور بائیں اور 33 ایئر اولڈ خالد بن ولید۔ رسول اللہ نے 50 تیراندازوں کو پہاڑ پر تعینات کیا اور صاف حکم بھجوایا کہ ہم جیتے یا ہارے تم لوگ پہاڑ سے نیچے نہیں اترو گے۔ رسول اللہ کا حکم سن لو، جیت ہو یا ہار تمہارا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ جنگ میں پہلے مکہ والوں کی طرف سے ایک بندہ سامنے آیا اور للکارتے ہوئے کہا کہ ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے، تو مولا علی سامنے آئے اور اس بندے کو مار کر واپس بھیج دیا۔ دوسرا بندہ آیا تو حضرت حمزہ نے مار کر، پھر اسی طرح کافر آتے گئے اور مسلمان ان کو مارتے رہے۔ پھر دونوں فوجوں نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ شروع کر دیا۔ جنگ چلتی رہی اور مسلمان کافروں کو مارتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کافر بدر کی طرف بھاگنے لگے۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ مسلمان یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ 50 میں سے 41 تیر انداز نیچے اتر آئے۔ اب پہاڑ پر صرف 9 تیر انداز رہ گئے۔ وکٹری از ٹرننگ، اسی کا انتظار کر رہے تھے خالد بن ولید۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں پر پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ ٹریپ بٹوین بوتھ، مسلمان 2 فوجوں کے بیچ پھنس چکے تھے۔ آہستہ آہستہ بہت سارے مسلمان شہید ہوئے اور جنگ کا رخ بدل گیا۔ بحثی نام کے غلام نے مسلمانوں کے مین جنرل حضرت حمزہ کو شہید کر دیا۔ مسلمانوں کے بیچ افراتفری کا ماحول بن گیا۔ مسلمانوں کے بیچ ایک افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ افواہ اس لیے پھیلی تھی جب خالد بن ولید مسلمانوں پر پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر رہے تھے تو ان کے ایک گروہ نے رسول اللہ کے کیمپ پر بھی حملہ کر دیا تھا، جس سے رسول اللہ کا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا۔ حضرت طلحہ اور باقی صحابہ نے رسول اللہ کو بچائے رکھا۔ جب 9 صحابہ میں سے 7 صحابہ شہید ہو گئے تو کافروں کو لگا کہ ہم نے رسول اللہ کو بھی شہید کر دیا ہے، اور تبھی ایک شخصیت ابھری جن کے آنے سے جنگ کا رنگ بدل گیا۔ ام امرہ نے رسول اللہ کی حفاظت میں اپنے دشمنوں پر تیروں کی بوچھار کر دی اور رسول اللہ کو پروٹیکٹ کیا۔ پروٹیکٹ کرنے کے بعد رسول اللہ کو پہاڑ کے اوپر لے گئے۔ کافروں کے گھوڑے پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتے تھے، تو اس لیے ابو سفیان نے سوچا کہ اب بس واپس چلتے ہیں۔ جانے سے پہلے ابو سفیان نے چلاتے ہوئے کہا کیا ہم نے محمد کو شہید کر دیا ہے؟ کیا ہم نے محمد کو شہید کر دیا ہے؟ تو حضرت عمر نے اوپر سے جواب دیا نہیں،
وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جو تم یہ سب کہہ رہے ہو وہ سب سن رہے ہیں۔ حضرت حمزہ کی شہادت نے ہندا کا بدلہ تو پورا کر دیا، لیکن ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، میں نے اپنا بدلہ لے لیا اور قسم پوری کر لی۔ ابو سفیان کا کوئی بھی مقصد پورا نہ ہو سکا، لیکن کہانی یہاں نہیں رکتی۔ ابو سفیان نے 10,000 کی فوج جمع کرنا شروع کر دی اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ ادھوری مسلمانوں کی کہانی ہے جنگ کی، جنگ خندق۔ سبسکرائب